سارے لوگ سلام کا جواب دے دیں تو میں سمجھ لوں اس وقت آپ مجبور ہو کے نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ حضور سرکار سیدنا شاہ کمبل پوش میاں کی محبت میں مسرور ہو کے بیٹھے ہیں۔ میں دوبارہ سلام کر کے دیکھ لوں آپ سننا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، یا ذکر مصطفیٰ میں جا کر کے سونا بنانا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہر سال کی طرح مثال دے الحمدللہ رب العالمین حضور قطب شیش گڑھ عارف باللہ قدوۃ السالکین زدۃ العارفین سرکار گل محمد قادری سیدنا شاہ کمبل پوش میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مقدس اپنی پوری آن و بان و شان کے ساتھ منعقد ہو چکا ہے، جس کی دوسری تقریب آج ایک عظیم الشان اجلاس کی شکل میں آپ کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا وہ عظیم الشان خطیب، اسلامی اسکالر، شہنشاہ خطابت، مفکر اہل سنت، مصلح قوم و ملت حضرت علامہ ڈاکٹر آصف رضا سیفی صاحب قبلہ پرتاپ گڑھ پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ وہ ذات گرامی ہیں جو الحمدللہ پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، پورا ملک ان سے محبت کرتا ہے، اور آج بھی یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ ابھی 2-4 روز پہلے ہی سرکار غوث پاک کی بارگاہ سے لوٹے ہیں۔ وہاں سے بہت سارے تحائف غلامان غوث الورا کے لیے لے کر کے آئے ہیں، اور وہاں کے فیوز و برکات الحمدللہ فیوز و برکات کے قافلے غوث اعظم کے فیضان کی محبتیں اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں، اور بہت جلد انشاءاللہ میں ان کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بس تھوڑا سا آپ ماحول بنا لیں، جو سننے سنانے کا ماحول ہوتا ہے اور جو شیش گڑھ کی سماعتیں ہوتی ہیں، لوگ اگرچہ تعداد میں کم نظر آ رہے ہیں، کچھ سردی کی وجہ بھی لگ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ تقریر شروع ہونے کے بعد اس بات کا انتظار کرتے ہوں کہ جب کوئی باہر کا خطیب مائک پر تشریف لائے گا تبھی ہم آئیں گے۔ بہرکیف جتنے لوگ آ گئے ہیں بہت بہت آپ کا شکریہ۔ تقریر سننے کا اگر ارادہ بنا لیا ہے تو ایک مرتبہ ذرا سارے لوگ سبحان اللہ کہہ کے دکھا دیں۔ یہ ابھی کچھ جگہ خالی ہے، اس کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو چاہیں تو ادھر آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ جگہ خالی ہے کیونکہ محفل میں کہیں سے بھی اگر خالی پن نظر آتا ہے تو پھر بولنے والوں کو بولنے میں کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اور مزار شریف بھی ہے، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ پیٹ تو ہو ہی رہی ہے تو تھوڑا یہاں سے گیٹ کے سامنے سے کم ہٹ جائے، اس بات کا تو لحاظ رکھیں، ہے نہیں؟ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جنات بھی ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، آپ تو پھر بھی انسان ہیں، اس لحاظ رکھو۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، 1 منٹ لگتا ہے ادھر سے ادھر ہونے میں، ہے نہیں؟ تو تھوڑا آ کر کے بیٹھ جاؤ، اور بہت زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ شہنشاہ خطابت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ آصف رضا سیفی صاحب کو بلا تاخیر آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور ان کے فوراً بعد بہرائچ شریف سے سید سالار مسعود غازی کا فیضان لے کر کے شاعر ہندوستان حضرت ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ ان کی آمد ہوگی، انہیں ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ گلے گلزار سیادت حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہوگی، جن کے چہرے کی زیارت ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے اس عظیم الشان جلسے کی صدارت و سرپرستی فرماتے ہوئے آل رسول اولاد علی شہزادہ رونق ملت حضرت سید فرحت میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ رونقی منصور پور پوری شان سیادت کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ حضرت کے نورانی چہرے کی بھی آپ زیارت فرما رہے ہیں۔ ایک شعر سنے اور اس کے بعد فوراً پروگرام کی جانب چلتے ہیں۔ شعر عرض کرنا چاہتا یہ ہوں کہ سلگتی ریت کی یہ سختیاں کچھ اور کہتی ہیں، سلگتی ریت کی یہ سختیاں کچھ اور کہتی ہیں، سلگتی ریت کی یہ سختیاں کچھ اور کہتی ہیں، مگر عشق نبی کی مستیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والوں کی اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو پیچھے والے بھی ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا اپنے آپ کو تیار کریں اور اتنی زور سے بولے کہ سردی کم سے کم 5 کلومیٹر دور آپ سے بھاگ جائے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ بس یہی مصرع بہت تیزی کے ساتھ پڑھوں گا اور فوراً حضرت علامہ آصف رضا سیفی سے آپ کی ملاقات کراؤں گا کہ سلگتی ریت کی یہ سختیاں کچھ اور کہتی ہیں، سلگتی ریت کی یہ سختیاں کچھ اور کہتی ہیں، مگر عشق نبی کی مستیاں کچھ اور کہتی ہیں۔ تو کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا مدینے سے، تو کہتا ہے
کسی کو کچھ نہیں ملتا مدینے سے مگر ان کی سنہری جالیاں کچھ اور کہتی ہے. تو کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا مدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ان کی سنہری جالیاں کچھ اور کہتی ہے. یہ کوفہ والے جو بھی کہتے ہیں سب جھوٹ کہتے ہیں. ادھر والے کم سے کم سبحان اللہ ہی کہہ دیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ادھر والے خاموش ہیں. جتنے لوگ اندر بیٹھے ہیں زور سے سبحان اللہ کہیں. اب ذرا آپ لوگ بول کے دکھائیں زور سے سبحان اللہ. آپ کی آواز زیادہ بلند ہے. وہ اس لیے بلند ہے کہ آپ لوگ ان سے کہیں زیادہ تعداد میں بھی زیادہ ہے نہیں. ایک مرتبہ ذرا سارے لوگ دائیں سے بائیں تک آگے سے پیچھے تک دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے ہاتھوں کو لہرا کے بولو یا علی. اور بلند آواز سے یا علی. بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. اور آوازیں بلند ہو جائے پتہ چلے کہ غدار نہیں بیٹھے ہیں. جتنے بیٹھے ہیں غلام احمد مختار بیٹھے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. سلگتی ریت کی یہ سختیاں کچھ اور کہتی ہے مگر عشق نبی کی مستیاں کچھ اور کہتی ہے. تو کہتا ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا مدینے سے مگر ان کی سنہری جالیاں کچھ اور کہتی ہے. یہ کوفہ والے جو بھی کہتے ہیں سب جھوٹ کہتے ہیں. یہ کوفہ والے جو بھی کہتے ہیں سب جھوٹ کہتے ہیں. زمین کربلا کی سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں. زمین کربلا کی سرخیاں کچھ اور کہتی ہے. زمین کربلا کی سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں. ایک شعر دیکھیں کہ ادھر اعمال میرے کہہ رہے ہیں جانے کیا ہوگا. ادھر اعمال میرے کہہ رہے ہیں جانے کیا ہوگا. ادھر ان کے کرم کی تھپکیاں کچھ اور کہتی ہیں. اعمال میرے کہہ رہے ہیں جانے کیا ہوگا. ادھر ان کے کرم کی تھپکیاں کچھ اور کہتی ہے. اور یہاں نہ جانے کیا کیا خود کو کہتے ہیں ظفر بزمی مگر قبروں کی ساری تختیاں کچھ اور کہتی ہیں. کو کہتے ہیں ظفر بزمی مگر قبروں کی ساری تختیاں کچھ اور کہتی ہیں. مجھے اس بات یہ کوفہ والے جو بھی کہتے ہیں سب جھوٹ کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کتنے بڑی شخصیت نے اللہ اکبر. علامہ آصف رضا سیفی صاحب قبلہ کو حکم ہے یہ شعر ایک شعر کا حکم ہے کہ پھر سے پڑھ دیا جائے. اور یہ وہ ذات گرامی ہے جن کی نظامت سن سن کے ہم نے کچھ بولنے کا سلیقہ سیکھا اور آج تک سیکھ رہے ہیں. جب یہ نظامت کیا کرتے تھے تو لوگ نظامت سیکھتے تھے. آج اللہ کا شکر ہے خطابت کے میدان میں ہے تو پورا ملک خطابت سیکھ رہا ہے ان کی سن سن کے. اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کو غوث اعظم کا صدقہ نصیب فرمائے. آمین. شعر سنے زمین کربلا کی. یہ کوفہ والے جو بھی کہتے ہیں سب جھوٹ کہتے ہیں. یہ کوفہ والے جو بھی کہتے ہیں سب جھوٹ کہتے ہیں. زمین کربلا کی سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں. یہاں نہ جانے کیا کیا خود کو کہتے ہیں ظفر بزمی مگر قبروں کی ساری تختیاں کچھ اور کہتی ہیں. اب تقریر سننے کا ارادہ بن گیا ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اور آواز بلند ہو جائے یا رسول اللہ. اب آئیے بلا تاخیر شہنشاہ خطابت مفکر اہل سنت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ ڈاکٹر اسلامی اسکالر آصف رضا سیفی صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. سارا مجمع محبتوں کا ثبوت دے. دائیں سے بائیں تک آگے سے پیچھے تک جتنے لوگ نیچے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لے آئیں. جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں. کچھ لوگ گلی میں ہیں. اور بھیا بھائی جان او بھائی صاحب آ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ. یہاں بھی موبائل ہی چلاؤ گے کم سے کم اس محفل میں تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کر کے رکھا کرو. حضور کے ذکر سے بڑی کوئی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. اب تقریر سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. کل پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں تک آپ یاد رکھیں گے. ایک نعرہ بلند کر رہا ہوں محفل کا میری طرف سے پہلا نعرہ ہے. میں چاہتا ہوں سارا مجمع دونوں ہاتھ کو اٹھا کر کے بلند آواز سے بولے نعرے تکبیر. ابھی کچھ لوگوں کے ہاتھ ابھی نیچے ہیں. سردی زیادہ لگ رہی ہے لیکن میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور کے نام پہ ہاتھوں کو بلند کرو. حضور کے نام پہ ہاتھ بلند کرنے سے بیماریاں چلی جاتی ہیں تو سردی کی کیا حیثیت ہے نہیں گرمی پیدا ہو جائے گی. حضرت علامہ مفتی شاداب رضا منظری صاحب قبلہ بیٹھے ہیں جو ہماری مسجد کے خطیب امام ہیں. یہ گواہ بن رہے ہیں کیونکہ قیامت کے دن لوگ اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اب ان کو گواہ بنانا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور محبت کے ساتھ نعرہ لگانا ہے. جی لگا کے بولو نعرے تکبیر.
تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، ارجے کمبل پوش، فیضان کمبل پوش، نعرہ تکبیر۔ جس طرح ہم خوشی سے ڈرتے ہیں، جس طرح ہم خوشی سے ڈرتے ہیں، ایسے منکر نبی سے ڈرتے ہیں۔ آواز یہ ہے کہ غیر ضروری، آپ کو جو آئے گا وہ آ جائے گا، جو جسے جانا ہے وہ چلا جائے گا، نہ آنے والوں کو کوئی روک سکا ہے، نہ جانے والوں کو کوئی روک سکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو غیر ضروری آوازیں اٹھ رہی ہیں، ان کو بند کرنے کے لیے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، اور بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ جس طرح ہم خوشی سے ڈرتے ہیں، ایسے منکر نبی سے ڈرتے ہیں، جتنے دین خدا کے دشمن ہیں، جتنے دین خدا کے دشمن ہیں، اب بھی مولا علی سے ڈرتے ہیں، ظلم کے سب اندھیرے دنیا میں صبر کی روشنی سے ڈرتے ہیں، ہر زمانے کے حرملا اصغر ایک تیری ہنسی سے ڈرتے ہیں، دور کیسا ہے یہ ظفر بزمی، آدمی آدمی سے ڈرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ بڑے بڑے ہو تو قدر کا بسم اللہ جلیل شان عظیم البرہان شدید سلطان ماشاء اللہ تعالی بسم اللہ یا اللہ المحمود فی کل فعال یا اللہ المحمود فی کل فعال یا اللہ المحمود فی کل فعال استغفر اللہ من ذنوبی ستار الغفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت الاسمان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی وانقذنی ونورنی واصبرنی وأعطني وأكرمني وأعصمني وانظرني ورحمني وانفضني وأنشرني طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجبت الشكر علينا ما دعا لله داعي بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد